أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج کی اس مجلس میں یہ حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور یہ آیت رمضان کے موقع پر بار بار ہم پڑھتے ہیں، اور ابھی تراویح میں بھی ہم نے یہ آیت سنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کی ہماری گفتگو اسی سلسلے میں ہے کہ رمضان سے تقوی کی تعلق کی بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیاں رمضان میں بدلتی نہیں ہیں، اور بدل بھی جاتی ہیں تو اپنے پرانے نہج پر واپس آ جاتی ہیں۔ یہ تقوی کوئی لفظ نہیں ہے کہ بولا جائے، سنا جائے، وہ ایک خاص صفت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کا نام تقوی ہے۔ اور آج کی اس تراویح میں جو آیتیں اس سے ہمارے درس سے متعلق ہیں، ساری باتیں ہم نے آج کی اس تراویح میں چاروں آیتیں ہم نے سنی جو ہمارے درس سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مختلف آیتوں میں تقوی کی بات کہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آغاز کیا تو کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اسی بات پر ساری توجہ ہماری ہوگی کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی کیا چیز ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہ کہا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو اس بات کی تاکید کی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر چلنے کی بات پہلے لوگوں سے بھی کہی، اور جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے نے تقوی کی دعوت دی کہ متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ سارے کے سارے متقین کے صف میں شامل ہوں گے، تقوی کے صف میں شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سارے دلوں کو تقوی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو ہم کو آج کی اس مجلس میں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کی طرف لوگوں کی رغبت کیوں دلائی، خاص کر رمضان سے تقوی کو کیوں مربوط کیا، رمضان میں وہ کیا چیزیں ہیں جو آدمی کے تقوی کو بڑھاتی ہیں۔ تو کہا کہ سب سے پہلے روزہ ہے۔ روزہ ہے جو آدمی کے اندر جس سے تقوی کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر۔ تقوی کا سیدھا سادہ معنی بس یہی کہیں گے کہ اللہ کا ڈر۔ آدمی وقت سے پہلے کچھ کھاتا نہیں ہے، سحری کر لیتا ہے، چھپ کر بھی کچھ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور کوئی لڑنے آتا ہے تو اخلاق کا اظہار کرتا ہے، اس سے لڑائی نہیں کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے جو اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سنیں گے
تو تقوی کی تعریف میں علماء نے الگ الگ باتیں کہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو بسا اوقات ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑے متقی آدمی ہیں، لیکن جیسے تعریف میں کہا گیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جب اس بات میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تقوی کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے الخوف من الجلیل، آدمی جل جلالہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو. آپ کے دل میں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دیکھیے ایک صاحب ہیں، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو کہا کہ جب تقوی کا تعلق یہاں سے ہے تو آپ نہیں جان پائیں گے کہ میرے دل میں کتنا تقوی ہے. تو شیخ نے اس کا جواب دیا کہ بالکل صحیح، تقوی کا تعلق دل سے ہے، لیکن دل میں جب تقوی سما جاتا ہے تو اس کا اثر باہر دکھتا ہے. آپ کے حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، آپ کی زبان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے سلوک میں، کہ بیوی بچوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں تقوی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو سارا جسم اچھا ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ اور متقی اس وقت کہلائیں گے جب آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، تبھی آپ متقی ہیں. تو پہلی بات اس کی تعریف میں ہی کہی یہ الخوف من الجلیل، آدمی کا سلوک، تعلق، برتاؤ اس وقت اچھا ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے. اللہ کا ڈر جب آ جاتا ہے تو عجیب عجیب مظاہر اس میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کو بتائیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، چھوٹے بچے بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، حدیث بھی بڑے شوق کی ہے. آج کا زمانہ جو مادیت پرست زمانہ ہے، ایک ایک انچ کے لیے بھائی بھائی لڑتے ہیں. لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ یہ کورٹ سے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے دوسرا کورٹ، اس کورٹ سے سپریم کورٹ، پتہ نہیں کتنے کورٹ ہیں، سارے کورٹ کے چکر لگاتے ہیں اور کیس لڑتے لڑتے لائر مالدار ہو جاتا ہے، یہ غریب ہو جاتا ہے. صرف ایک بالش کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے، چند اس کے لیے، قدم کے لیے آدمی لڑتا ہے. اور یہ مادیت پرستانہ زمانہ ہے. کسی دکان کے لیے، گھر کے لیے، جائیداد کے لیے، بہن بھائی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے دنیا سے جاؤں کہ بھرپور دولت والا ہو کر جاؤں. یہ مادیت پرستانہ زندگی ہے. حالانکہ اس کا بھائی ہے، دونوں ساتھ کھیلے ہیں، بھائی بہن ہیں، دونوں ساتھ پلے ہیں، بڑے ہیں، لیکن مادیت اور دنیا نے ایسے آنکھوں پر چھائی ہے کہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب سے گھر لیا، کوئی جائیداد لی، جنگل لیا، اور لینے کے بعد اس میں انہوں نے اپنا کام کھدائی شروع کیا تو اس میں انہیں ایک سونے کا گھڑا ملا، اور کافی گھڑا، وزنی گھڑا جس میں زیورات سونا بھرا ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ اب جس نے گھڑا پایا اب وہ خوشی کے مارے بولا میں نے تو زمین جنگل لیا تھا لیکن اس میں سے خزانہ مل گیا. ہونا تو اسے خوشی تھا، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سیدھے جس سے زمین خریدا تھا اس کے پاس گیا، کہا کہ دیکھیے صاحب میں نے آپ سے زمین لی تھی، یہ سونا نہیں لیا تھا. اب جس نے بیچا تھا اس نے کہا کہ میں نے جب آپ کو بیچا تھا تو ساری چیزیں بیچی تھی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس میں سونا ہے کہ چاندی ہے. یہ ہوتا ہے تقوی کی بات. بولا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا حق ہے. عجیب مقدمہ تھا، عجیب
فیصلہ تھا، عجیب باتیں تھیں، کوئی جسے کان مانوس نہیں تھے، جسے عجیب. یہاں تو لوگ لینے کے لیے لڑتے ہیں، بھلے اپنا حق ہو کہ نہ ہو، لیکن یہاں یہ آدمی دینے کو لڑ رہے تھے. لینے والا کہہ رہا تھا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اور جس نے لیا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا حق ہے. سیدھے لوگ دونوں حاکم کے پاس پہنچے. حاکم نے کہا، اس جھگڑے کو سننے کے بعد کہا کہ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ بولا کہ ہاں. کیا تمہاری بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں. ایسا کرو کہ اس سونے کو دونوں کی شادی کر دو، دونوں کو دے دو. یہ فیصلہ اس نے کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی اگر دل میں ہو تو آدمی کسی کا حق لینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، یہ سامنے والے کا حق ہے. اور عجیب عجیب چیزیں، جیسے علماء جب تقوی کی بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، جن پر بہت ساری مصیبتیں آئیں. بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈالا اور غلام بنا کر بیچے گئے، ارض مصر پہنچے اور غلامیت کی زندگی گزاری، اور مصر کی سرزمین میں عزیز مصر کے گھر رہے، اور اس وقت انہیں گناہ کی دعوت دی گئی. اس وقت کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے جو انسان کے پیر پکڑ لیتا ہے، ہاتھ رک جاتے ہیں، زبان کنگ ہو جاتی ہے، عقل یہ ہو جاتی ہے کہ کہاں ایسا کام ہم نہیں کر سکتے، کسی کا حق نہیں لے سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے. یہ تقوی کی دولت ہے جو آپ کے اور میرے دل میں ہوتی ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں، کسی دکان پر نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تقوی کی دولت جو ہم نے کہا کہ وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یوسف علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں، اور راستہ چلتے ہوئے کہیں ایسی غلط جگہ نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں. اور تقوی اس کا نام ہے کہ ان کے اخلاق کی حفاظت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مثالیں آپ نے دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ایسی خواتین تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ غامدیہ عورت تھی جس نے گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کا خوف ایسے پیدا ہوا، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سزا لاگو کیجیے، مجھ پر حدود نافذ کیجیے، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہوں. حضرت معاذ بن مالک، ان کا تقوی دیکھیے، وہ بھی ایسے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے تاکہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بار بار اسے پڑھیں، میں کہوں آپ سنیں، آپ کہیں میں سنوں. یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں عطا کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ تینوں آیتیں ہم نے تراویح میں پڑھی. پہلی یہ آیت سورۃ البقرہ 180 پر 3، جس میں اللہ نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اور پھر اللہ نے آگے چل کر کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگو توشہ تیار کر لو. کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. فَإِنَّ خَيْرَ، بہترین توشہ آخرت کا یہ تقوی کا توشہ ہے. اور پھر کہیں اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو لباس آپ پہنتے ہیں بھلے کتنا معیاری کمپنی کا ہو، برانڈڈ ہو، پھٹ جاتا ہے، لیکن تقوی کا لباس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اگر آدمی متقی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لباس اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اسی لیے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ تقوی کا لباس ہمارے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگو تقوی اختیار کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
تقوی کی دولت اختیار کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے شب و روز کی زندگی میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، کیسے تم اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کیسی تمہاری زبان چلتی ہے، وہ بتائے گی کہ آپ اور ہم کتنے متقی ہیں۔ اگر 100 مرتبہ میں اپنے آپ کو متقی کہوں، میرے اٹھ بیٹھ میں، میرے گفتار میں، میرے کردار میں، میرے اخلاق میں وہ چیز نہ ہو تو پھر بیکار ہے، پھر ایسا دعویٰ بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ایک جگہ اللہ نے کہا تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ بہت سارے کلمے ہم پڑھتے ہیں، تقوی کا کلمہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تقوی کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ الم تر، اس پر اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے پر آپ کو ثابت قدم رکھیں گے جب آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ اور تقوی کے پیدا کرنے کے لیے آدمی کو کچھ وسائل اختیار کرنے ہیں، کچھ ثمرات ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں بتائی ہیں کہ جو آدمی متقی بن جاتا ہے کیا کیا چیزیں اسے ملتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز متقی سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا انعام آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ اللہ کے حبیب ہم بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہوں۔ اور جیسے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو مسائل معلوم ہیں، دین کی باتیں معلوم ہیں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہیں، ارے نماز میں کتنی سورتیں پڑھی جائیں، کون سی دعائیں پڑھی جائیں، ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں پتا، لیکن اللہ نے کہا واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم دے گا، اللہ ہدایت دے گا، صحیح علم سے آشنا فرمائے گا۔ بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، لیکن اسی قبر پرستی میں ہیں۔ کیوں؟ تقوی کی دولت سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لیکن ایسا علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کے راستے پر لے جائے، وہی ایسا علم جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف پھیر دے، اور شرک اور بت پرستی کی طرف، شرک اور قبر پرستی کی طرف پھیل دے، ایسا علم۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جتنا متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال جائیداد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سعید ابن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے تھے واللہ انی لازید الصلاح لاجلک، اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ میرے بیٹے میں جو زیادہ لمبی لمبی جو نمازیں پڑھتا ہوں یہ تمہارے لیے پڑھتا ہوں، لعل اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ میری نمازوں کی وجہ سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں یہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں صرف تمہارے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ میری عبادت سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا، جن سے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان کا باپ نیک تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ 2 یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت فرمائی۔ دوستو عزیزو، آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، آپ جو ریاضتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بھی فلاح پاتے ہیں، آپ کے بچے بھی فلاح پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں دنیا میں کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم زیادہ عبادتیں کریں تاکہ ہمارے بچوں کی حفاظت ہو۔ تو یہ تعریف تقوی کی کہا گیا، الخوف من الجلیل، سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر آپ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اسی ڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے عجیب حرکتیں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ سلامت رکھے، عجیب چیزیں ہوتی ہیں، تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔
اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. ایک مسلمان سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. والعمل بالتنزیل، جیسے کہا کہ آدمی کا عمل قرآن کے مطابق ہو، قرآن جیسے کہتا ہے ویسے، قرآن کی آیتیں جیسی کہتے ہیں ویسے اس کا عمل ہو. کیا کیا آیتیں ہم نے قرآن میں پڑھی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو میرے سے ڈرو. اللہ نے کہا کہ میرے سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو. وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، آدمی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر قانع ہو جائے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ہمیں ہدایت دے، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. کتنی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی. کسی کو آپ دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو اچھی نوکری دلوائے، تو آدمی خوش ہو جاتا، واہ کیا دعا آپ نے کیا ہے. کسی کو دعا دے اللہ آپ کو جنت دے، بولا ذرا آہستہ آمین بولتا ہے، زور سے آمین نہیں بولتا. یعنی اسے معلوم نہیں کہ جنت کیا چیز ہے. کہ کم از کم جنت کی قیمت، دنیا کی قیمت معلوم ہے کہ اللہ آپ کو مالدار بنا دے. آمین بولا، زور سے بولے گا کہ مالدار بنا دے. بولا اللہ آپ کو جنت دے، اللہ آپ کی دنیا، اللہ آپ کی آخرت بنا دے. تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ دنیا ہے لیکن دنیا سے بڑھ کر آخرت کی دولت ہے جو آدمی اس کے حصول کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں اسی طرح کہا والقناعۃ بالقلیل، دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، جیسے کچھ ملتا ہے آدمی اس پر راضی ہو جائے، جیسے پہلے کے صحابہ کرام راضی تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کی دن کی تیاری میں لگے رہے. جیسے کچھ اس کی تیاری ہوتی ہے، جیسے کچھ اسے کرنا ہے اس کی تیاری میں لگے رہے. کیسے آپ تیاری کریں گے؟ جو جو کام کل آخرت میں آپ کے لیے کام آئیں گے ان تمام کاموں کو آپ بچا لائیں گے. جو جو چیزیں کام آنے والی ہیں، تلاوت قرآن ہے وہ قبر میں آپ کے لیے شفاعت بن کر آئے گا، قرآن کی شفاعت، اور قرآن آپ کے لیے سفارش بن کر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، تابع داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ حوض کوثر کا پانی پیئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش کریں گے. یہ ساری بشارتیں ہیں. آدمی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے. اور اسی طرح طلق بن حبیب وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور تعریف انہوں نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا ینسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. ان یطاع، آپ اگر متقی ہیں، میں متقی ہوں، زندگی کے ہر معاملے میں میں سوچوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فلا یعصا، پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ویذکر فلا ینسا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے ہر حال میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، ایسے بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ہر پل یاد کرتے ہیں، قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے پاس ہوتا ہے. اور اسی طرح کہا وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی نہ بھولے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ تقوی کی تعریف تھی جو میں نے کہی. بہت ساری تعریفیں بیان ہوتی ہیں لیکن اس میں آدمی کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتے ہیں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے
جس سے ڈرا جائے، جس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بھی کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں ملے گا؟ اللہ سے آپ ڈرنے والے ہو جائیں گے تو کیا وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ اجمع الآیہ، قرآن مجید کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ جامع آیت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگو متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر نقصان سے، ہر گھاٹے سے، ہر بیماری سے اسے نکالے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میں تو سمجھتا ہوں شاید ہمارے تقوی میں وہ بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بات میں سچے ہیں، ہمارے اندر وہ تقوی کی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کھانا، شاید ہم جو کھاتے ہیں وہ آدمی یہ کوشش کرے کہ کیا یہ سارا حلال کا ہے، میں جو پہنتا ہوں وہ حلال کا ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، کسی بھائی بہن کا حق میرے ذمے تو نہیں ہے، کیا ماں باپ کو میں اپنا سارا حق دے رہا ہوں؟ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مفسرین کہتے ہیں اجمع الآیہ، یہ جامع آیت ہے جو ساری باتوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے ساری پریشانیوں سے نکال دیں گے، اللہ اس کے راستے کھول دیں گے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جہاں وہ سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے روزی دیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے تقوی اختیار کیجئے، اور اس سے بھی بڑھ کر بڑی عجیب فائدے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 100 سے بڑھ کر فائدے اس میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے لکھ دی، قرآنی آیتوں کو، ساری آیتوں کو رکھ کر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقوی کے سارے فائدے لکھ دے، اور کہا کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ ایک اور کہا یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، متقی بن جاؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے محبت کریں گے۔ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، جبریل امین سارے لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اُذِعَتْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان، فضا کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے جب اللہ اور اس کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت، خیر، عطا، ساری چیزیں اسے عطا کرتے ہیں۔ شرط ہے کہ آدمی متقی بن جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو متقی ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مفازہ، کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے باغوں میں ہم داخل کریں گے جو جنت کے باغ ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں انہا من اسباب ولایت اللہ، اگر کوئی متقی بن جاتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تقوی کہیں کوئی ملنے والی چیز نہیں ہے، تقوی بس اس بات کا نام ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، کوئی بھی چیز کرتے ہوئے، کوئی بھی چیز کہتے ہوئے، کسی پر کوئی بہتان لگاتے ہوئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے آپ 1000 بار سوچیں کہ اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وَيَنْتَفِي بِهَا الْحُزْنُ وَالْخَوْفُ، آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے
تو دل سے خوف، ڈر، غم دور ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو لوگ متقی ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ تقوی والے ہو جاؤ، بس اللہ سے ڈرو، کسی چیز سے تم کو ڈر نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا۔ آج ہماری حالت ہی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ساری چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم کو ڈرا رہی ہیں، لیکن اللہ سے جو ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہی بات صحابہ کہتے تھے جب جنگوں پر جاتے تھے، تو ایسی فوج لے کر میں آیا ہوں جو موت سے نہیں ڈرتی، اور وہ اپنی موت سے ویسے محبت کرتی ہے جیسے تم زندگیوں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ نے فتح مندی دی، کامرانی دی، اور جیسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام کے طور پر کہا کہ ان کا انجام بڑا اچھا ہوگا۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اصل چیز جو ہوتی ہے انجام ہوتا ہے۔ انجام کے معنی ہیں دنیا میں جو جیسے چاہے جی لیتا ہے، آپ بھی جیتے ہیں، میں بھی جیتا ہوں، وہ بھی جیتا ہے، کم سرس جی لیتے ہیں، کوئی اچھا کوئی خراب جی لیتے ہیں، لیکن اصل چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ انجام کی ہوتی ہے۔ انجام کے بارے میں اللہ نے کہا فاصبر، آپ صبر کیجئے اللہ کے نبی، ان العاقبۃ للمتقین، انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ اور ہم کوشش کریں کہ تقوی کو اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے لیے سب سے بہتر شکل رمضان کے موقع پر یہ ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اور قرآن بکثرت ہم پڑھیں گے تو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ کے راہ میں خیرات کریں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو بار بار قرآن سنایا کرتے تھے، اور صدقہ و خیرات بھی ایسے دیتے تھے کالریح المرسلہ، کہ آپ یہ چاہیں گے کہ ایک رمضان میں آپ روزہ رہیں، 2 رمضان کا ثواب آپ کو ملے۔ ہاں، نہیں چاہیں گے؟ ضرور چاہیں گے کہ ہم ایک رمضان میں روزہ رہیں اور 2 رمضان کا ثواب ہم کو ملے۔ تو آپ کہا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، 2 روزوں کا اسے ثواب ملے گا، 2 رمضان کا اسے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ کتنے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے تو آگے بڑھیں، اللہ نے خیرات کے، نیکیوں کے راستے کھلے رکھے ہیں، آؤ آگے بڑھو۔ اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کا عزم جوان ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، جنت کے راستے ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں۔ عاجزوں کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے تو کوئی جگہ نہیں۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے موقع آپ کے ہاتھوں میں دیے ہیں، اپنے تقوی کو بڑھائیے، یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ جو تم پر اور مجھ پر فرض کیا گیا ہے تقوی کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ ایسا تقوی جو رمضان میں آپ کے اور میرے دل میں بیٹھ جائے گا، بڑھ جائے گا، تو اب زندگی بھر ہمارے دلوں میں باقی رہے گا، اور اس کا اثر ہماری ساری زندگی میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، اس کا اثر ہمارے الفاظ پر، حرکات پر، سکنات پر ظاہر ہو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔